نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، خاص طور پر غزہ پر جتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہر درد مند مسلمان جو ہے وہ دل سے رو رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت میں تو بڑی واضح رہنمائی موجود ہے۔ جو لوگ اس سے غافل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔ تو اس نشست میں میں آپ کے سامنے مختصراً حل پیش کروں گا، لیکن اس حل سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دو نکات بڑے اہم ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر آپ اس پر سوچیں، غور و فکر کریں۔ پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ ایک آسان سا حل پیش کروں گا جس پہ ہر مسلمان عمل کر سکتا ہے، اور اس عمل پر اگر ہم کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ اللہ اور رسول اس کے ضرور نتائج مترتب ہوں گے۔ اللہ اور رسول کی طرف سے امید ہے کہ جو انہوں نے رہنمائی دی ہے اسی کی روشنی میں ہی بات کی جائے اور اس کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ تو پہلا نقطہ جو ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ عید کے دن ہے۔ عید کے دنوں میں ہر نماز کے بعد دنیا میں جہاں کہیں بھی مسجد ہے وہاں مسلمان نماز کے بعد ایام تشریق کے اندر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بار بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو اللہ اکبر کی صدا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو اگر ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہ اس سے تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں، بلکہ شاید جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں بھی کوئی اختلاف، وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو، مگر میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی۔ مسلمان اللہ اکبر، یہ آپ دیکھیں اذانوں میں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہر مسجد میں 5 نمازوں کی اذانیں ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی دفعہ ہم اس کو دہراتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو سوچنے والا نقطہ ہے، جو بات ہے جس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اس کی بڑی ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ حالانکہ بات اتنی دفعہ دہراتے ہیں، اتنی دفعہ ہم کہتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، دل ظاہر ہے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اس کی خلاف ورزی جو اجتماعی طور پر مسلمان کر رہے ہیں، در حقیقت اسی کی سزا بھگت بھی رہے ہیں۔ وہ اجتماعی طور پر کیا بات ہے؟ وہ اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھیں، میں 3 مثالیں اس کی پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم کتنی زبردست اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ عدالت میں جائیں اور عدالت کے جج جو ہیں وہ بڑے فاضل اور پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں، آپ انہیں وہاں جا کے کہیں اللہ اکبر، وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں مسلمان ہوں، میں بھی یہ مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ان کہیں آپ بس اس سے کہیں کہ پھر میرا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیجیے، اس اللہ اکبر کا تقاضا تو یہی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ تو یہ کہ قرآن و سنت سے کیا ہے، تو قرآن تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر آپ جاتے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ملاقات کا آپ وقت لیتے ہیں اور بڑی تگ و دو کر کے آپ کو وقت مل جاتا ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر سے آپ ملیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت، اتنا بڑا مقام دیا ہے، سارا بینکنگ سسٹم آپ کے انڈر ہے، تو آپ ذرا تجویز کریں یا کچھ تھوڑی سی کوشش کریں کہ یہ جو سود ہے یہ اللہ اور رسول کے سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ اکبر میں بھی مانتا ہوں آپ، تو اللہ اکبر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اعلان جنگ آپ ختم کرنے کی کوئی تدبیر کریں، اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ تو وہ کہے گا کہ بھئی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو دنیا کا سسٹم ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے، ایک طرف اللہ اکبر اور ایک طرف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، لیکن اس اعلان جنگ کا ہم کوئی خیال نہیں کرتے۔ تیسری مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ جو صحافت کے اندر کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں،
بڑے بڑے دانشور کہلانے والے، بڑے انٹلیکچول اور بڑے ہی ذہین لوگ بڑی اچھی اچھی مدلل گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے آپ جب کہیں اللہ اکبر، کہیں گے کہ ہاں اللہ اکبر، اس پہ وہ بڑی تقریر بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ آپ میڈیا کے اندر یہ جو فحاشی اور یعنی ہے، میڈیا کے اندر جو آپ غلط پروگرام کرتے ہیں، میڈیا کے اندر جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں، تو یہ اب بند کر دیں آپ. اللہ اکبر کا تقاضا تو یہی ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، اس کے ذریعے سے پھر ہمارا، یہ تو ہماری مجبوری ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے پروگرام کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی. اگر ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں تو یہ میڈیا چلتا ہی اس بنیاد پہ ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 3 مثالیں میں تھی. چوتھی مثال جو بڑی واضح ہے، ابھی حج ہوا ہے. حج میں آپ دیکھیں تقریباً 10 لاکھ لوگ، ٹھیک ہے، مور دین 1 ملین جو ہے حجاج کرام عرفہ کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور ان سب کا جو ایک امام تھا، وہ امام کم از کم اپنے خطبے میں ان 10 لاکھ لوگوں کو ایسی بات کہہ دیتا کہ دیکھو غزہ پہ اتنا ظلم ہوا ہے. یقیناً دعائیں تو کی ہوں گی انہوں نے، ان کے دل بھی رو رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایسی تجویز، کوئی ایسی تدبیر وہ بتا دیتے کہ جس سے غزہ کے لوگوں پہ مصیبت کچھ کم ہو جائے یا ان کی مدد ہو جائے، یا کوئی عمل کی شکل میں کوئی تدبیر کر لی جاتی. تو آپ دیکھیں، حالانکہ وہاں سے غزہ کتنی دور ہے، مکہ میں 10 لاکھ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب اس سے غافل ہوتے ہیں جو ظلم اور ستم اس امت پہ ہو رہا ہے، کہ جس حالت کو یہ امت پہنچ چکی ہے. یہ ایک نقطہ ہے جس کی میں نے 4 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، تاکہ پھر جب میں حل پیش کروں تو انشاءاللہ آپ کو حل بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا. دوسرا نقطہ جو ہے اس نشست کا، اس گفتگو کا، وہ شاید اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، آپ نے ہی درس لیا ہے، صحابہ بھی کہتے تھے، لیکن ان کے اللہ اکبر کہنے سے ایک مشرکین مکہ پر اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. حالانکہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اصل کائنات کا مالک ایک ہی ہے. قرآن کریم میں خود ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ اگر ان سے پوچھیں یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ مانتے تھے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ. حتیٰ کہ یہاں تک مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ بحری سفر پہ ہوتے تھے اور جب کشتی میں سوار ہوتے تھے، جب طوفان آتا تھا تو انہیں پتا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا اس سے، تو اس وقت وہ خالص اپنی عبادت اللہ کے لیے کر لیتے. دعوا اللہ مخلصین، اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر دعا کرتے، یا اللہ میں فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، اللہ جب انہیں نجات دے دیتا، خشکی میں پہنچا دیتا، پھر شرک کرنے لگ جاتے. مشرکین مکہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس دعوت لے کے آئے تھے، یہ توحید کی، اللہ اکبر کی، وہ دعوت میں اصل بات جو سمجھانے والی ہے وہ اتنی واضح تھی، اتنی واضح تھی اپنے آغاز سے ہی، کہ مشرکین مکہ سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ اس دعوت کو لے کر نکلے ہیں، اس دعوت کے نتیجے میں ہماری ساری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا جتنا یہ نظام ہے، سسٹم، اس کو یہ بدل کے رکھ دیں گے، ظلم نہیں کر سکے گا کوئی. جب یہ آئیں گے تو یہ آ کر ہر ایک عدل اور انصاف کا ایک ایسا نظام لائیں گے جس کے ذریعے سے پورا معاشرہ بدل جائے گا، اور اس معاشرے کے اندر پھر ہمارے لیے یہ فحاشی اور یعنی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، پھر ہمارے لیے یہ شراب نوشی اور غلط کاموں کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اس چیز کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے. حقیقت یہ اگر صرف اتنی بات ہوتی تب بھی وہ آپ کی مخالفت نہ کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات نہیں تھی، وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے جو بہانہ بنایا ہوا تھا وہ تھا کہ یہ جو بت ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد تو ایک بہانہ یہ بنا کر پیش کرتے تھے کہ تم
کون سے الہ کی دعوت دیتے ہو؟ چنانچہ آپ دیکھیں مسلمان بھی سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، حالانکہ اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سورۃ الاخلاص کا سبب نزول جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ کیا تھا. وہ یہ اصل میں مشرکین مکہ کا طنز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات تھی. انہوں نے کہا صف لنا ربک، ذرا اپنے رب کی تم تعریف کرو، اس کی صفات بیان کرو. کہ دیکھو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم کس رب کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو، اپنے گرد لوگوں کو کس بات پہ اکٹھا کر رہے ہو، اور تم آہستہ آہستہ تمہاری تعداد بڑھ رہی ہے. حالانکہ تعداد نہیں بڑھی تھی. آپ دیکھیں تعداد ابھی تھوڑی تھی، ابھی لوگ نہیں ایمان لا رہے تھے، ان کے کفار نے. تو میں یہ آپ کے سامنے اس مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حالانکہ باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آغاز میں بھی تعداد بہت تھوڑی تھی، تبھی سے مخالفت شدت کے ساتھ شروع ہوگی. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہ اللہ اکبر کہتے تھے، جو توحید کی دعوت دیتے تھے، ان کے ذہنوں میں بھی بڑا واضح تھا کہ اللہ کا دین جو ہے یہ صرف عقائد عبادات کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا احاطہ کرے گا. یہ زندگی کا ایسا لائحہ عمل دے گا جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی بدل جائے گی. اسی کے لیے انہوں نے پھر ساری قربانیاں بھی برداشت کی کہ اللہ کا دین ہے، اس دین کی ہر چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں، ابھی حالات نہیں، ایسا نہیں. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا رسول حکم دیتے ہیں، اللہ کا رسول کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، تو ہم نے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل جو کہنے والے تھے ان پہ بھی بڑا واضح تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر. اور جو سننے والے تھے وہ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اس میں دوسرا نقطہ، اسی کے دوسرے نقطے کے اندر جو دوسری بات آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، تو مکہ میں بہت تھوڑے لوگ تھے، یہ تو دور دور تک نہیں جا سکے. آپ کی دعوت کو اصل پہنچانے والے کون لوگ تھے؟ وہ آپ کے مخالفین تھے. یعنی جو پورے جزیرہ عرب میں آپ کی دعوت پھیل گئی اور آپ کا چرچا ہو گیا، تو وہ در حقیقت آپ کے مخالفین نے جگہ جگہ لوگوں کو جا کر کہا کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نجاشی کے دربار تک بھی پہنچ کے نجاشی نے بھی جب پوچھا کہ وہ کون ہے، تو نے کہا کہ وہ لوگ ایک توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کا عبادت، بتوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، وہ ظلم کے خلاف بہت اچھی باتیں جو نجاشی کے سامنے کی جا سکیں. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ دعوت پہنچانے والے لوگ در حقیقت آپ کے مخالفین زیادہ تھے، اور وہ یہی بات جو ان سے پوچھتا ان تک ہو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ مجنون کہا کہ یہ پاگل ہے، اور کبھی کو کیا کیا الزامات نہیں دیے. حتیٰ کہ اس کا آپ دیکھیں 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اس تک دعوت بڑا سادہ ودی یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دیکھو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لیکن یہ فلاح بھی لوگ جانتے تھے، سننے والے بھی اور کہنے والے بھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ کہتے تھے کلمۃ واحدہ، دیکھو یہ ایک کلمہ ہے، تم اس کو تھام لو، اس کو لے لو، تملکون بها العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے. دیکھیں کتنی مختصر دعوت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ دیکھیں کہنے والے بھی انتہائی مخلص اور اسی کو ٹارگٹ رکھ کے آگے بڑھ رہے تھے. اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو سنتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ اصل میں صرف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، اس کے پیچھے ان کے مقاصد بڑے واضح ہیں اور یہ اصل میں وہ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ان باتوں سے وہ چڑھتے تھے. آپ دیکھیں نا، جب غلام سے زیادہ کوئی معاشرے میں کمزور ہو سکتا، حضرت بلال غلام تھے، ان کو جب مارا پیٹا جاتا، جب انگاروں پہ لٹایا جاتا، تو ایک ہی بات وہ کہتے تھے، احد، کہ بس وہ ایک ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کو تو یقین جانیے کہ یہی دعوت آج اس کی ضرورت ہے. یہ کیسے کرنی ہے؟ اس کا طریقہ کار آج بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے. اور یقیناً آپ لوگ اگر کم از کم مسلمانوں کے اندر اس کا شعور دے دیں، اس کام کو کریں، وہ کیسے کرنا ہے اس کا میں طریقہ کار اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو لوگ مخلص ہیں وہ یاد کریں سورۃ الاخلاص، اس کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کے پیچھے جو سبب نزول ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو
ذہن میں رکھیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی مخالفت نہ ہوئی ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن رکھے، ہر نبی کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ معاشرے کے اندر جب تک ایک کشمکش نہیں پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، دیکھیں کشمکش سے یہ مراد نہ لیجیے کہ ہم نے کوئی انتقام لینا ہے، ہم نے کوئی کسی سے بدلہ لینا ہے یا کسی کو نیچا دکھانا ہے، نہیں، سب کی عزت کی بات کریں، سب کے رفعت کی بات کریں، عدل اور انصاف کی بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نعرہ نہیں دیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان، یا کوئی ایسا نعرہ نہیں دیا تھا کہ سنتیں لگ جائیں گی، ترقی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غربت، جہالت، ہر چیز تھی، کوئی ایسے نہیں دیا تھا، نعرہ نہیں دیا تھا کہ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ بس ایک بات، اور بڑی واضح بات، اور وہ بات تھی کہ یہاں اللہ کا دین آئے گا، اللہ کا نظام آئے گا، اللہ عدل اور انصاف ملے گا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح صحابہ کے ذہن میں، آج ہمیں بھی اس پر آنا ہے اور اس پر لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ اگر یہ دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو مجھے امید ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، تو اگلی نشست میں جو میں حل تجویز کروں گا آپ کے سامنے قرآن و سنت سے، وہ بھی آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس پہ ہر مسلمان عمل کر سکتا ہے۔ بس اصل ضرورت یہ ہے کہ اب آپ بس کریں، بہت ظلم ہو گیا۔ یہ دیکھیں غزہ پر یقین جانیں، اتنا ظلم شاید ہی تاریخ انسانی میں، بلکہ ہم نے آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا ہو چکا۔ اب آپ کا دل بھی رو رہا ہے، آپ روزانہ دیکھتے ہیں اور اس پر افسوس کرتے ہیں۔ کم از کم اٹھیے اور عمل کی طرف آئیں۔ عمل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں کہ نہیں یا اللہ، جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، جو تو نے مجھے عزت دی ہے، جو تو نے مرتبہ دیا ہے، میں یہ اپنی ساری صلاحیتیں اور تیرے دین کے لیے، اور وہ دین کے لیے کیسے کریں، اس کا بہت ہی آسان حل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس پہ اگر جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ تو میں جو حل بتاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی وسعت سے زیادہ نہیں، آپ اس میں جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنا حصہ تو ڈالیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے گا۔ اس وقت امت کے اندر بہت خیر ہے، مجھے اس خیر سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے گا۔ یہ غزہ سے مصیبت ٹل جائے گی، اور یہ غزہ کے جو ظلم اور ستم جو ہو رہا ہے، یہاں پر انشاءاللہ ایک خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ یہاں پر انشاءاللہ یہ ایک نسل اٹھے گی، یہ پوری امت کو امامت کرے گی اور امت کو تعلیم دے گی۔ اب اس امامت میں اگر آپ حصہ دار بننا چاہتے ہیں، یہ عزم اپنے اندر پیدا کریں کہ میں اپنے حصے کا کام انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ دو باتیں یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔